1935 اور 2005 کے زلزلوں میں ہم کئی تباہ کاریاں دیکھ چکے تھے. اس کی میجر وجہ کانکریٹ کا برٹل نیچر ہونا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کانکریٹ کے برٹل نیچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا انوویشن کی جائے کہ اس کے برٹل نیچر کو ختم کیا جائے. اسی کو مد نظر رکھتے ہم نے ایک نئی قسم کی کانکریٹ تیار کی جس کو عام زبان میں بینڈیبل کانکریٹ کہا جاتا ہے. بینڈیبل کانکریٹ ایک انوویٹو قسم کی کانکریٹ ہے جس کی جو ڈکٹیلٹی ہے وہ 100 ٹائم زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل کانکریٹ, اور اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ بھی 10 گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو عام کنونشنل کانکریٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانکریٹ اثر خود اسٹیل کی طرح کی پراپرٹیز رکھتی ہے, جس کی وجہ سے اس میں اسٹیل کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم 30 سے 40% تک کم کر سکتے ہیں, جس سے اوور آل اسٹرکچر کو ہم 15 سے 20% تک کاسٹ افیکٹو بنا سکتے ہیں. اسٹارٹ اپ کا جو آغاز ہوا وہ ہمارے نسٹ میں ہی, ہمارا فائنلی پروجیکٹ تھا وہاں سے ہوا. ہمارا جو آئیڈیا تھا اس کو ہم نے انٹرنیشنل اور نیشنل پلیٹ فارم پہ پریزنٹ کیا اور کافی پذیرائی ملی اس کو. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اگر باقی دنیا میں یہ مٹیریل یوز ہو سکتا ہے کیوں نہ ہم پاکستان میں اس کو یوز کیا جائے. تو ہم پھر یہاں ایچ8 میں آئے, نسٹ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں. یہاں پہ ہم نے بینٹری کنسٹرکشن سروسز کے نام سے کمپنی کا آغاز کیا. یہ مٹیریل فرسٹ ٹائم 1990s میں مشیگن میں بنا اور ود ان جسٹ انوینشن کے 20 سالوں کے اندر ہی اس کے یو ایس میں 150 سے زیادہ برجز بن چکے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے فائدے ہیں اس مٹیریل کے. ہم نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم اس مٹیریل کو بنایا, سکسیزفلی ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد اس کی مٹیریل اور اسٹرکچرل ڈیزائننگ کی الگ ایک سمپلیفائڈ فلاسفی پوری دنیا کے سامنے رکھی. اس کو ہم گرین کانکریٹ کہہ سکتے ہیں. گرین کانکریٹ اس لیے کیونکہ یہ ایک انوائرمنٹل فرینڈلی قسم کی کانکریٹ ہے جس میں ہم میکسیمم ویسٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس میں ہم مختلف انوویٹو قسم کے فائبرز انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کی باعث اس میں جو کریک ہے وہ مائکرو لیول پہ برج ہوتا ہے. اس کے باعث جو ہے اس کی ٹینسائل کیپیسٹی اور ڈکٹیلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پہلی بار جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے پریزنٹ کیا یو ایس امریکن کانکریٹ انسٹیٹیوٹ کا ایک کنونشن ہوتا ہے سالانہ, اس میں ہم نے پریزنٹ کیا. وہاں پہ ہم پوری دنیا سے ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے, ہمیں وہاں پہ سیکنڈ پوزیشن ملی فلوریڈا میں. اسی کے بعد پھر ہم نے ملٹیپل پیپر پبلش کیے اسی مٹیریل پہ, اور اس کے علاوہ پاکستان میں نیشنل لیول پہ NED کے توسط سے کمپٹیشن ہوا, وہاں پہ ہماری فرسٹ پوزیشن تھی. پھر ہم نے جب اس کو ایک بزنس آئیڈیا کی طرف ایچ8 کی مدد سے اس کو کنورٹ کرنے کی طرف گئے تو وہاں پہ ہم فکس ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ہمارا آئیڈیا سب سے بیسٹ مانا گیا, اور اس کے علاوہ یہاں ایچ8 میں ہی ہم ٹاپ پرفارمر ڈکلیئر ہوئے. 2 پیٹنٹس فائل کر رکھے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ اور پروسیسنگ اور اسٹرکچرل ڈیزائن کے حوالے سے. اس کے مٹیریل ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ایک اپنے طور پہ AI ریلیٹڈ کوڈ ڈیولپ کیا ہے, اس کو ہم کاپی رائٹ کر چکے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے سکسیس کے حوالے سے. جہاں تک ہماری ابھی کرنٹ پروگریس ہے, ہم میجر ادارے جو ہیں خصوصاً برج کنسٹرکشن میں جیسے FW اور باقی ادارے ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں. نسٹ کافی ینگ یونیورسٹی ہے, یہ 1991 میں فارم ہوئی تھی. اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جائے جو کہ نہ صرف ایکیڈیمک کوالٹی میں بہت ہائی ہو بلکہ وہ ریسرچ کرے جو کہ ملک کو چاہیے. آج الحمدللہ ان جسٹ 30 ایئرز یہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں کاؤنٹ کرتی ہے. پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے. گلوبلی QS رینکنگ جو کہ دنیا کی سب سے ٹف رینکنگ ہے اس میں اٹ از رینک 334th ان دا ورلڈ. پاکستان میں ہمیں یہ فیل ہوا کہ باہر کے ملکوں کی طرح انڈسٹری انوالو نہیں ہوتی ایکیڈیمیا کے ساتھ. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم انڈسٹری کو کیمپس کے اندر لے آئیں. تو اس کے لیے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ڈیزائن ہوا. اس میں 2 کانسیپٹ تھے. ایک یہ کہ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ انڈسٹری ہے ملک میں یا باہر
ان کو کہا جائے کہ آپ نسٹ کے اندر آ کے بیٹھیں کیونکہ آپ کو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی بیسٹ ہیومن ریسورس مل رہی ہے. دوسرا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اسٹوڈنٹس یا فیکلٹی اگر ان کے پاس کوئی ایک اچھا آئیڈیا ہو تو وہ اپنی کمپنی بنا کے اس کو ایز اے کمرشلائزڈ پروجیکٹ کر سکیں. سو یہاں پہ ہم نے اس ٹیک پارک میں نہ صرف کمپنیوں کے لیے دفتروں کی اسپیس بنائی بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا اور بیسٹ انکیوبیشن اسپیس بھی بنایا جہاں ہمارے اپنے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں. میرا نام شمائل بن منصور ہے اور میرے اسٹارٹ اپ کا نام ہے لرنوبوٹس. میں نسٹ میں ٹیچنگ کرتا تھا اور وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ نسٹ میں ہر طبقے کے بچے آتے ہیں, ہر بیک گراؤنڈ کے بچے آتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو آئی پیڈس کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے کبھی کی بورڈ کو آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو وہاں پہ میری ملاقات فیصل لغاری سے ہوئی جو کہ میرا ہی ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہے اور ہم نے مل کے سوچا کہ کیوں نہ ایجوکیشن میں کام کرے اور ہم دونوں کو بہت زیادہ شوق تھا کوئی بڑا کام کرنے کا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں. تو وہاں سے یہ آئیڈیا ہوا جس میں ہم نے لرنوبوٹس کا آغاز کیا 2014 میں. لرنوبوٹس ایک ایسا انیشیٹو ہے جو آج کل کے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے یا فیوچر جابس کے لیے بھی تیار کرتا ہے. تو ہم بچوں کو ڈفرینٹ پروگرامز کرواتے ہیں اور ڈفرینٹ اسکلس سکھاتے ہیں جس میں جو بھی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں جس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, انٹرنیٹ آف تھنگز, ایون جو آج کل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مشین لرننگ میں, یہ ساری چیزیں ہم ان کو سمپلیفائی کر کے 8 سال کی عمر سے سٹارٹ کروا دیتے ہیں. سو لرنوبوٹس اسینشلی اسٹیم اور اسٹیم ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے جہاں اسٹیم کا مطلب سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس ہے اور ریسنٹلی اس میں آرٹس کا ایڈیشن ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اب اسٹیم کہتے ہیں. ہم نے بیسکلی 20 سے 30 ہزار بچوں کو ابھی تک ہم ٹرین کر چکے ہیں اوور اے پیریڈ آف 8 ایئرس. ہمیشہ سے ہمارا خواب یہ تھا کہ ہم صرف پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ کام نہ کریں, ہم گراس روٹس تک جائیں. تو ہم نے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم نے تربت سے لے کے تھر کے ڈیزرٹ سے لے کے KPK اور سوات میں ہم نے بہت سارے کیمپس کرائے. لیکن اب جو ہم نے پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے یہ کسی بھی بچے کو ایکسیس دیتا ہے بہت سستی قیمت میں. اس کے علاوہ ہم نے انفیکٹ ورک بکس بھی بنا لی ہیں جس میں کہ ہم بچوں کو یہ انیبل کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے آج یا کمپیوٹر بھی نہیں ہے تو پھر تم کس طرح سے ان اسکلس کو سیکھ سکتے ہو. تو اگین ہر طرح کی سچویشنز کو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم نے کچھ سولوشنز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بچے تک پہنچ سکیں. مڈل ایسٹ میں ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے. ہم 13 ڈفرینٹ ممالک کے بچوں کو آن لائن سیشنز کرا چکے ہیں. اسی طرح ہمارے یہ سیشنز آلموسٹ ہر ویکینڈ جو ہے وہ نسٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ شہروں میں بھی ہوتے ہیں. آج جو اسکل ہم سکھا رہے ہیں اس میں ایک بچہ یہاں سے بیٹھ کے فری لانسنگ کے تھرو بہت سارے کام کر سکتا ہے اور وہ ارن کر سکتا ہے. سو یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز بن چکی ہے جس کے اندر کوڈنگ بھی شامل ہے, الیکٹرانکس بھی شامل ہے, پائتھون جیسی لینگویجز, روبوٹکس کے ایسا ایک اسکل ہے جس میں وہ لینگویج بھی سیکھتا ہے, پرابلم سالونگ بھی سیکھتا ہے. تو یہ سارے وہ اسکلز ہیں جس سے بچے ابھی سے ارننگ کیپیبلٹی ان کے اندر ایک آ جاتی ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پہلے سال میں تو ہم اس میں صرف اچھی کمپنیاں اور اچھے اسٹارٹ اپس کو لا رہے تھے. پھر یہ بھر گیا بہت جلدی, 6 مہینے میں ہی یہ بھر گیا اور اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ اب کسی بھی وقت آلموسٹ 150 کمپنیوں کی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے جو اس میں آنا چاہتے ہیں. سو اس کے لیے پھر ہم نے بڑا سخت ایک سلیکشن کرائٹیریا رکھا. اس کا کرائٹیریا بڑا سمپل ہے. اگر آپ کی کمپنی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے اندر آنے کے لیے آپ کو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کوئی ماڈل ہونا چاہیے کہ آپ یونیورسٹی کے ساتھ کیسے کام کریں گے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, فیکلٹی کے ساتھ, لیبس کے ساتھ. بٹ خاص طور پہ نئی کمپنیوں کے لیے اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ کسی ینگ اسٹوڈنٹ یا فیکلٹی ممبر کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, وہ اپلائی کرتا ہے کہ میں اپنی ایک کمپنی کھولنا چاہتا ہوں. ہم ان کو ایک 6 مہینے کا فری انکیوبیشن پروگرام دیتے ہیں. اس پروگرام کو ہم ہیچ 8 کہتے ہیں. تو ہیچ 8 پروگرام از بیسکلی کہ ہم ایک بالکل نئے آئیڈیا کو ایک کمپنی کے لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم ان کو سکھاتے ہیں اپنے آئیڈیا کو پالش کیسے کرو, مارکیٹ کیسے کرو, HR کیسے چوز ہوتی ہے, ٹیکس کیسے دیا جاتا ہے, ریونیو بکس کیسے مینٹین ہوتی ہیں. اینڈ اس میں ہم مینٹورز کو بلاتے ہیں, اپنے پارک کی بھی جو بڑی کمپنیاں ان کو بھی اور باہر سے بھی, اور ہمارے پاس انٹرنیشنل مینٹورز بھی آتے ہیں. پھر ان کو 2 سال کے لیے ہم اس پارک میں جگہ دیتے ہیں آن اے ویری سبسڈائزڈ ریٹ. بڑی کمپنیوں سے ہم فل رینٹ لیتے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان سے ہم بالکل تھوڑا سا رینٹ لیتے ہیں تاکہ انہیں فیل ہو کہ وہ ایک کمپنی ہے.
میرا نام لئیک احمد ہے. میں فاؤنڈر ہوں سرمایہ.pk کا. میں نے اکتوبر 2019 سے اس پرٹیکولر آئیڈیا سرمایہ.pk پہ کام سٹارٹ کیا. پاکستان کی ٹوٹل آبادی ہے 22 کروڑ اور جو ٹوٹل لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ وہ ہے 50,000، جو کہ ٹوٹل آبادی کا 0.14% بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ میوچل فنڈ انڈسٹری کی بات کریں، صرف 3 لاکھ لوگ ہیں جو میوچل فنڈ انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل آبادی کا 1% سے بھی کم بن رہا ہے. سو یہ ایک ایسے اعداد و شمار تھے جنہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ کیوں لوگ ہیں جو کہ انویسٹ نہیں کر پا رہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے سرمایہ.pk کا پورٹل ڈیزائن کیا. سرمایہ.pk پہ یہی سارے لیکوڈ ایسیٹس ہم نے لسٹ کیے، جس پہ کمپنی کی ساری فائنینشیل ڈیٹیلز، میوچل فنڈ کی کمپنیز کتنا ریٹرن دے رہی ہے، کہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں، اور سملرلی ادر کموڈیٹیز جس طرح گولڈ ہو گیا یا فارن کرنسی ہوگی جو کہ ڈیلی بیسس پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں لسٹ کیا ہوا ہے. ایک پرابلم جو جنرلی پاکستان میں دیکھا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن بیہائنڈ دا وال، یعنی کہ آپ کو کسی نہ کسی بروکر کی سروس لیں گے تو تب آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی. ہم نے یہ چیز تھوڑی آسان کر دی ہے. سیکنڈلی، ابھی بھی لوگ اس پرٹیکولر پوری انویسٹمنٹ کو ایک بہت ہی کمپلیکس چیز سمجھتے ہیں. ان کی آسانی کے لیے ہم نے 2 ٹریننگ ڈیزائن کی ہے. ایک بالکل والیٹائل جو مارکیٹس ہیں جس طرح اسٹاک ایکسچینج ہو گیا، ایون کرپٹو فاریکس کی جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہوگی، ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں. کسی نے $1,800 ابھی کل ہی کسی نے مجھے میسج کیا، اس نے بنایا ہے بیسڈ آن کہ جو ٹریننگ سے ہماری سیکھا. ابھی ہم ڈیجیٹل پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر آلریڈی ہم نے اتنا کانٹینٹ رکھا ہوا ہے کہ جس کو بالکل کچھ نہیں پتا وہ یوٹیوب کے تھرو ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. آلریڈی ہماری کمپنیاں جو ہیں وہ 3 بلین روپیز کے قریب کا ریونیو کما چکی ہیں. یہ زیادہ میں بات کر رہا ہوں سٹارٹ اپس، چھوٹی کمپنیوں کے بارے میں. اس کے علاوہ کچھ 1700 سے 2000 کے قریب نیو جاب کریشنز ہوئی ہیں. ہمارے 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس ادھر انٹرنشپ کر چکے ہیں اور ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہیں. اس کے علاوہ جو بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری کچھ سٹارٹ اپس نے ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لی ہے. اس پارک میں اس وقت 10 ملکوں کی انڈسٹری کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں، ان ایڈیشن ٹو جو ہمارے اپنے سٹارٹ اپس ہیں. ان میں سے کچھ نے ہمیں کہا کہ ہم اپنی ریسرچ آپ کے پاس کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم چاہتے تھے. سو اب الحمدللہ اس وقت ناسٹ میں 11 سے 12 انٹرنیشنل اینڈ نیشنل لیبز کھل گئی ہیں انڈسٹری کی، جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ خود آ کے ہمارے بیچ میں اپنے ریسرچرز کو بٹھا رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی کو اپرچونٹی مل جاتی ہے دنیا کی بڑی ترین کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کی. میرا نام ڈاکٹر کبرا محمود ہے. چٹھا بایو کیئر کے نام سے ہمارا سٹارٹ اپ ہے. میں اور میرے ہسبینڈ ہیں، ہم دونوں نے سٹارٹ کیا. ہم دونوں بایولوجیکل سائنسز سے بلونگ کرتے ہیں. ہماری بہت ریولیوشنری پروڈکٹ ہے، اس کا نام ہے ایگری جل. ایگری جل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 25 سے 50% تک جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے پودوں میں اس کو وہ کم کر دیتی ہے. اور اگر ہم اسے اپنے لانس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو لان میں اگر آپ روزانہ پانی ڈالتے ہیں، اگر آپ ایگری جل کا استعمال کریں گے تو ہفتے میں 10 دنوں میں آپ کو 1 مرتبہ پانی دینا پڑے گا. اور اسی طرح فصلوں میں بھی وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے اور جوں جوں پودے کو وہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسے ریلیز کرتا رہتا ہے. ہم نے ایک بلیک رائس کی جو انٹر بریڈنگ کر کے بہت سی ورائٹیز جو ہیں وہ تیار کی ہیں. تقریباً 10 سے زائد جو ہیں وہ ورائٹیز ہم نے تیار کی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ان چاولوں میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو اینتھوسائنن کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سی جو ڈیزیزز ہیں وہ جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کیور ہوتی رہتی ہیں. میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے. میں نے گریجویشن مائکرو بایولوجی میں کی. میری پی ایچ ڈی اسٹیم سیل بایولوجی میں ہے اور میری پوسٹ ڈاک ٹیشو انجینئرنگ میں ہے. ہم نے سٹارٹ جو لیا وہ بایو فرٹیلائزر سے تھا.
बायो फर्टिलाइजर्स में हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पे काम करें। तो बायो फर्टिलाइजर बनाने के बाद जो हमने स्विच किया वो प्रोबायोटिक्स। फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा रोल है सारे ही सेक्टर्स में। तो हमने लाइफ स्टॉक की पाकिस्तान की पहली जो है वो प्रोबायोटिक्स बनाई है और हमने उसके ट्रायल्स किए, बहुत ही उसके शानदार रिजल्ट हैं। तो हमने लाइफ स्टॉक की प्रोबायोटिक्स बनाई, हमने फिश की प्रोबायोटिक्स बनाई, हमने अब जो वर्क कर रहे हैं वो पोल्ट्री सेक्टर में उसकी प्रोबायोटिक्स के हवाले से काम कर रहे हैं। हमने पेट्स के हवाले से भी प्रोबायोटिक्स बनाई। पिछले 5 सालों में हमने स्किन ग्राफ्ट्स बनाए हैं। अगर हम जो है स्किन ग्राफ्ट बाहर से मंगवाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। इवन सिंगल स्क्वायर इंच जो है वो तकरीबन $900 का पड़ता है। तो हमने लोकली स्किन ग्राफ्ट्स बनाए हैं जो कि रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स हैं। आप उन्हें ओपन करते हैं, अपने वुंड्स पे लगाएं और उनकी ब्यूटी ये है कि जिस बंदे को वो लगाए जाते हैं एक तो वो प्रोटेक्शन करता है, एक कवर उसके ऊपर आ जाता है, और दूसरा ये है कि उसी के अपने सेल्स उसमें ग्रो हो जाते हैं और वो जिल्द का हिस्सा बन जाता है। पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी दिमाग किसी से कम नहीं, बेहतर ही है। फिर इनके पास आइडियाज की कोई कमी नहीं। हमने ये एनवायरनमेंट दे दी और इस एनवायरनमेंट में जिस स्पीड से ये फल फूल रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमारे पास मुल्क में बेसिकली इस एनवायरनमेंट की कमी है। तो हम यहां पे वो लेवल ऑफ रिसर्च करना चाह रहे हैं जो और कहीं नहीं हो रही पाकिस्तान में, और वो टेक्नोलॉजीज लाना चाह रहे हैं जो आज हम समझते हैं कि ये तो शायद पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि वो बन सकती हैं। हम अगर जरा सा एनवायरनमेंट देंगे और जरा सी फैसिलिटीज देंगे तो हमारे ये स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ये हर किस्म का मौजज़ा कर सकते हैं।